بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ نیک، خلوص اور رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت میں اپنی مثال آپ تھا۔ بادشاہ سلامت خود بھی اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا تھا اور اپنی رعایا کو بھی ہر وقت اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیتا۔ اس بادشاہ نے محل سے دور ایک بڑا سا چبوترا بنایا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت اپنا زیادہ تر وقت اس چبوترے پر گزارتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے بادشاہ سلامت سے سوال کیا کہ حضور، آپ کا اتنا بڑا محل ہے اور آپ نے اپنے محل سے دور ایک چبوترا بنایا ہوا ہے اور آپ اپنا زیادہ تر وقت محل میں ہی گزارنے کی بجائے اس چبوترے پر ہی گزارتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت ہنسنے لگا اور کہا، میں نے یہ چبوترا اس لیے یہاں تعمیر کروایا کیونکہ میرے محل میں غریب اور مزدور آدمی آنے سے کتراتے ہیں۔ میں نے یہ چبوترا یہاں تعمیر کرایا کہ کوئی بھی آدمی میری سلطنت کا میرے ساتھ بات کرنے میں ذرا سا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے اور اس کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی بھی دشواری نہ ہو۔ اور رعایا بھی بادشاہ سلامت کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ سلامت اپنے درباریوں سے ہر وقت ہنسی مذاق کرتا رہتا، لیکن جب بات ریاست کی بقا کی آتی تو اس بادشاہ کے اصولوں کو دیکھ کر ایک عقل مند آدمی کی بھی عقل حیران رہ جاتی۔ وہ بادشاہ سلامت اپنی ریاست کے خلاف ایک حرف بھی نہیں سن سکتا تھا۔ بادشاہ سلامت اکثر یہ بات کہتا تھا کہ اگر کوئی میرا دشمن میرے سامنے مظلوم بن کر کھڑا ہو تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا، اور اگر غدار میرے بھائی بھی ہوا تو اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ بادشاہ سلامت کہتا کہ جو قومیں فیصلہ کرتے وقت اپنے رشتہ داروں اور امیر کو مد نظر رکھتی ہیں، وہی انصاف سے دور ہو کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور اس بادشاہ نے اپنی باتوں کو کئی بار ثابت بھی کر کے دکھایا۔ ایک دفعہ شہزادی محل کے اوپر چڑھ کر سلطنت کا نظارہ کر رہی تھی کہ ایک ملنگ وہاں سے گزرا۔ اس ملنگ نے شہزادی سے پہلے اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، اور وہ وہیں کھڑا ہو کر شہزادی کو دیکھنے لگ گیا۔ جیسے اس پر شہزادی کی نظر پڑی تو شہزادی نے وہیں سے نشانہ لگایا اور تیر سیدھا اس کے سینے میں جا لگا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ سلامت نے شہزادوں کو بلایا اور اس سے پوچھا، تو شہزادی نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور سب درباریوں نے سوچا کہ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کو بھلا کیا سزا دے گا۔ لیکن اس وقت درباریوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی جب بادشاہ نے شہزادی کو موت کا فرمان جاری کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی رونے لگ گئی کہ ایک عام سے ملنگ کے قتل پر بادشاہ اب میرا باپ ہو کر مجھے پھانسی کی سزا سنا رہا ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت اپنے فیصلے سے ذرا بھی نہ ہچکچایا۔ جب شہزادی کو سپاہی لے جانے لگے تو اس ملنگ کا باپ اس محل میں روتا ہوا داخل ہوا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے انصاف کو دیکھ کر آپ سے بڑا متاثر ہوں اور اب مجھے انصاف مل گیا ہے، لیکن آپ شہزادی کو معاف فرما دیں کیونکہ میں اپنے بیٹے کا قتل معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت اس کے فیصلے کی چرچا پوری سلطنت میں ہونے لگی۔ ایک دن بادشاہ سلامت چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک وزیر بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور بادشاہ سلامت کو بتایا کہ حضور، ہماری سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، بتاؤ کون سا مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جب اس گاؤں میں کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو سہاگ رات کی رات ہوئی کو دلہا دلہن کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن اس بات کا راز ابھی تک نہیں کھلا کہ آخر طلاق دینے کی وجہ کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ ایک یا دو دلہن کا طلاق ہونا شاید اتفاق کی بات ہوگی، لیکن اگر معمول بن گیا ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں۔ پھر اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے عقل مند وزیر کو اس گاؤں میں بھیجا کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ آخر اس گاؤں میں کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ جب وزیر اس گاؤں میں پہنچا تو اس نے پورے گاؤں کا چکر لگایا، لیکن وزیر کو کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد وزیر اس گاؤں کے بزرگ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی شادی میں کوئی عجیب و غریب رسم و رواج کرتے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا، ہمارے دین میں رسم و رواج
کو زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی، ہم صرف سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ جب وزیر کو کوئی اور راستہ نہ ملا تو وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر اس گاؤں کے تمام شادی شدہ نوجوانوں کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لے گیا کہ بادشاہ سلامت، آپ ان سے معلوم کریں کہ آخر یہ شادی کی پہلی رات کو انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق کیوں دے دی۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنی ننگی تلوار ان کے سامنے رکھ دی اور ان سب نوجوانوں سے پوچھا، لیکن تمام نے بتانے سے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنی ننگی تلوار اپنے ہاتھوں میں لی تو ان نوجوانوں میں ایک نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، ایک غیرت مند شوہر ایک ایسی بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے جو شادی سے پہلے ہی اپنا کنوانا پن کھو چکی ہو؟ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ ان لڑکیوں کے گھر والوں کو لے کر رہو۔ جب ان کے گھر والوں کو پیش کیا گیا تو ان لڑکیوں کے والدین اپنی بیٹیوں کی قسم کھا کر بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ بادشاہ سلامت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر بادشاہ سلامت نے اسی وزیر کو کہا کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم نے معلوم کرنا ہے کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوتا ہے، اتنی پاک باز اور شریف لڑکیاں شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وزیر بزرگ کے پاس گیا اور کہا، اے بزرگ، آپ مجھے اس جگہ پر لے جائیں جہاں تمام گاؤں کی دلہن اور دلہے کا نکاح پڑھاتے ہو۔ تو بزرگ اس کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا، لیکن اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے تمام گاؤں والوں کو ایک خفیہ غار سے گزرنا پڑتا تھا جس کے درمیان جا کر بالکل اندھیرا ہو جاتا تھا۔ آخر وزیر اس غار سے نکل گیا اور جب اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا وہاں بھی وزیر کو کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وزیر نے کہا، اے بزرگ، تمہیں اس مجرم کی تلاش کرنے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ تو بزرگ نے کہا، مجھے آپ کی کون سی خدمت کرنی ہوگی؟ تو وزیر نے کہا کہ تم گاؤں میں ایک دلہے اور دلہن کو تیار کرو اور ان کی شادی کرانے کے بعد اس کی ڈولی میں کی دلہن کی جگہ میں خود بیٹھ جاؤں گا، اور جب ڈولی گھر پہنچنے لگے گی اور اس کے بعد میں سب کے سامنے آؤں گا۔ پہلے تو بزرگ حیران و پریشان ہوا، لیکن اس سے وزیر کی بات ماننی پڑی۔ جب ڈولی اٹھنے لگی تو وزیر دلہن کی جگہ لباس پہن کر بیٹھ گیا۔ جب ڈولی اس غار کے درمیان سے گزری تو اچانک اندھیرا چھا گیا اور 3 خطرناک شکل کے آدمی سامنے آئے۔ ان کو دیکھ کر ڈولی اٹھانے والے نوجوان وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ ان کے بعد انہوں نے ڈولی کا دروازہ کھولا اور وزیر کو باہر نکالا، لیکن وزیر لڑکیوں کے لباس میں تھا اور دلہن کی طرح منہ پر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ لیکن جیسے انہوں نے وزیر کے منہ سے کپڑا اتارا تو دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وزیر نے اپنی تلوار نکالی اور ان کو وہیں ڈھیر کر دیا، لیکن ان کے سردار کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آیا۔ جب اس سردار کو بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا وہی تم ملعون ہو جو گاؤں کی تمام لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں بالکل میں ہی تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس گندگی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بھی اسی گاؤں کا ہی نوجوان ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر کاروبار کے سلسلے میں چلا گیا، اور ایک دن میری بیوی کو اکیلا پا کر اس گاؤں کے لڑکوں نے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کی۔ جب میں واپس آیا تو میری بیوی خودکشی کر چکی تھی، اور اس بات کا ثبوت اس کاغذ پر میری بیوی نے لکھ دیا تھا۔ میں نے بھی اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو کنوارا نہیں رہنے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم ان چند نوجوان لڑکوں کی سزا پورے گاؤں والوں کو کیوں دیتے ہو؟ اگر تم انصاف لینے کے لیے کسی قاضی کے پاس جاتے تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا، لیکن اب تم نے انتقام لینے کے لیے تم نے جو غلط راستہ چن لیا، جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کو تمام گاؤں والوں کے سامنے سنسار کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد بادشاہ سلامت نے کھوج لگا کر ان گاؤں کے لڑکوں کو بھی تلاش کر لیا اور اس کے ساتھ ان نوجوانوں کو بھی سنسار کر دیا۔